سب سے پہلے تو اللہ کو گواہ بنا کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اے خدا، یا اللہ اس بات کا گواہ رہنا، کل پرسوں مہینے بعد 6 مہینے بعد انشاءاللہ عمران خان کا آنا تو لکھا ہے آئے گا۔ یا اللہ اس بات کا تو گواہ رہنا کہ جب لوگ اپنی عید کی خوشیاں منا رہے تھے، چاند راتیں منا رہے تھے، تو یہ مجاہد یہاں پر بیٹھ کے حق کا کلمہ کہہ رہے تھے، تیرے اس برگزیدہ عاجز بندے کی رہائی کے لیے تحریک چلا رہے تھے جس نے اپنی پوری زندگی تیرے نام پہ وقف کر دیا۔ جی ناظرین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں 30 رمضان المبارک 2026 اس وقت چاند رات ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان رہائی موومنٹ کا کوہاٹ سے سینٹر خرم ذیشان کی زیر نگرانی آغاز جاری و ساری ہے۔ لوگ یہاں پہ ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں۔ ناظرین کرام، اب عید کی تمام تر تیاریاں چھوڑ کر، عید کی تمام تر خوشیاں چھوڑ کر یہاں پہ اس وقت خرم ذیشان صاحب سینٹر صاحب یہاں پہ تقریر فرما رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، تو لوگوں کی نیتیں جانتا ہے، وہ بات جو میں خود اپنے بارے میں نہیں جانتا یا اللہ تو جانتا ہے۔ اس بات کا گواہ رہنا یا اللہ کہ یہ مجاہد اپنے ملک کے لیے انہیں کوئی پیسے دے کر نہیں آیا ہوا، یہ کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے، یہ ایک جہاد ہے اپنے ملک کے لیے اور اس انسان کے لیے یا اللہ جس پر تو نے اپنا فضل کیا ہے۔ دشمنوں نے، اس کے مخالفوں نے دنیا جہان کی غلاظت اس پر تھوپنے کی کوشش کی ہے، واپس وہ غلاظت انہیں کے منہ پر جاتی ہے۔ 42 دن سے یہاں پر میرے یہ چھوٹے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ جب عمران خان رہا ہو جائیں گے تو یا اللہ تجھے بھی پتہ ہے اور میرے بھائیوں کو بھی پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے قربانیوں کے رجسٹر ایسے بغل میں دبائے ہوئے، دونوں بغلوں میں قربانیوں کے رجسٹر دبائے ہوئے، زمان پار اور بنی گالا میں جو بکرا منڈی لگتی ہے نا ٹکٹ کے لیے، وہاں پر منڈلا رہے ہوں گے، خان صاحب میں نے تو یہی کیا، خان صاحب میں نے وہ کیا۔ خدا کی قسم یہ ایک آپ دیکھا ایک رات جو طوفان میں ٹینک گر گئے تھے اور اس نے وہاں پر بارش میں رات گزاری، اس کا بدلہ آپ نے میرا نام لیا، پیار سے لیا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ میرے بھائی ہیں، یقیناً میں اس مٹی سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، میں آپ سے ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ لیکن میرا صرف ایک معمولی کا نام ہے، اصل کرنے والا یہ کھڑا ہے، یہ اس کی طرح یہاں پر جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں میرے بھائی، یہ لوگ کھڑے ہیں۔ بہرحال بنیادی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بنیاد، ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہمارے دین کی اور ہمارے اس پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ بتائیں کوئی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا کلمہ توحید جب بندہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے۔ اور پاکستان بننے کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کی 80 سالہ تاریخ میں کوئی ایک لیڈر بتا دے جس نے اپنے دین اور اپنے پاکستان کی بنیاد پہ اپنے نوجوانوں کو واپس کیا؟ کوئی ایک عمران خان۔ ہمارا کلمہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ایک خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ روا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک خدا ہے جس کو سجدہ روا ہے۔ تو کیا پھر ہم کلمہ پڑھنے والے کسی زمینی خدا کے سامنے اپنا سر جھکانے کے روادار ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں جھکائیں گے انشاءاللہ۔ خان نے ہمیں کہا تھا کہ میں نے اپنا سر زندگی میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکایا، میں اپنی قوم کا سر بھی نہیں جھکنے دوں گا۔ آئے آج وعدہ کرے ہم عمران خان کا سر نہیں جھکنے دیں گے۔ یہ دین سے متعلق جو باتیں کریں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ خان کے دشمن ہے۔ اللہ کے فضل کے بعد آپ لوگوں کی ہمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اسی کے ذریعے عمران خان باہر آئے گا انشاءاللہ۔ ہم کسی زمینی خدا کو نہیں مانتے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ پاکستان میں خود کو کوئی بہت طاقتور سمجھنے والا ہو، ایک خدا کو مانتے ہیں، صرف اسی کے بندے۔ یہ بھی کہہ دوں ہم عمران خان کے بندے بھی نہیں ہیں، ہم اس کے ساتھ اس لیے کہ وہ خدا کا سچا بندہ۔ مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ جب اتنی بڑی پارٹی، ابھی میرے بھائی نے کہا دنیا کی 10ویں بڑی پارٹی، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، اور ہم اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو اپنے نظریے کی بنیاد، اس کی حقیقت وہ سمجھانے سے بھی ہم رہ چکے ہیں۔ جب تک خان صاحب جیل سے باہر تھے روزانہ قوم سے خطاب کرتے تھے، ہم بھی کہتے تھے خان صاحب ہو کیا گیا، ایک ہی بات دوبارہ کرتے ہو، لیکن آپ کو سکھانا چاہتا تھا وہ کچھ
خان صاحب جب سے جیل میں گیا ہے کسی نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو گائیڈنس دے, آپ کو بتائے نظریہ کیا ہوتا ہے حقیقی آزادی, کسی نے کوشش کی؟ دکھ ہے مجھے اس بات. ایک تو لا الہ الا اللہ, ایک خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ روا نہیں. پہلی بات, اسی کلمے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے دین تفقہ فی الدین, اپنے دین پہ غور کرو, صرف ایک کلمے پہ غور کرو. خدا کی قسم آپ کو ہر چیز کا اس میں حق ہے. کلمہ کا مطلب خدا ایک ہے جس کو سجدہ روا ہے, مطلب انسان سارے برابر ہیں. یہی مطلب ہوا کلمے کا, ہوا کہ نہیں ہوا؟ مساوات بھی آپ کے کلمے میں ہے. جب مساوات ہے اور سب انسان برابر ہیں تو پھر سب کے لیے تعلیم کی, صحت کی, آپ کا جو تعلیمی نصاب ہے, روزگار کے مواقع ہیں, یہ سب بھی برابر ہونے چاہیے. اسی کو کہتے ہیں سوشل جسٹس, معاشرتی انصاف. میری باتیں لمبی تو نہیں ہو گئی, بورانا تو مجھے بتا دیں. میں کوئی تقریر نہیں کر رہا, میں آپ سے دل کا حال بول رہا ہوں اور آپ سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جہاں پر آپ کو لگے کہ میں کوئی بات غلط کروں مجھے روک لو بے شک. ایک کلمے کے اندر سے ہمیں پوری طرح کی گائیڈنس مل جاتی ہے. خدا کے علاوہ سجدہ کسی کو, کوئی خوف, کوئی لالچ جو کلمہ پڑھتا ہو اس کے دل میں نہیں ہو سکتا. دوسری بات, مساوات, انصاف, معاشرتی انصاف, سب کے یکساں. یہ اس ایک چیز پہ ہماری پارٹی کا منشور کیا ہے؟ ایک لائن میں 3 لفظ ہم بہت بولتے ہوتے ہیں. کون, کوئی بتا دے کون ہے, کون سے ہیں وہ 3 لفظ؟ انصاف, مساوات, انسانی ہمدردی, عزت نفس. اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے بھائی اس بات کو سمجھیں کہ یہ کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے, یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے, یہ جلسہ بھی کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے. آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا مقدس کام کر رہے ہیں. آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس زمین پہ معاشرے کے انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ ذرا سوچیں, میں آج اس غریب آدمی یا میری طرح یہاں پر میرا بھائی بیٹھا, دوسرا, تیسرا, کیا ہمیں عدالتوں میں احساس ملتا ہے جب عمران خان جیسا بندہ جو اس دنیا کا اس ٹائم سب سے بڑا لیڈر ہے, پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے, جس کے پیچھے لاکھوں لوگ جانے دیتے ہیں, اس بندے کو انصاف نہیں مل رہا تو میں اور آپ انصاف کی طرف کو خیال رکھیں. بہت سارے لوگ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں, ابھی ایسا کریں گے, ابھی ویسا کریں گے. جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں, جن کی تیاری مکمل نہیں ہے وہ آج بھی نہیں ہے, آج سے 6 مہینے بعد بھی نہیں ہوئی. 26 نومبر کے بعد سے آج تک کوئی معنی خیز احتجاج ہوا ہے کوئی؟ ہم تو 4 سال سے حالت جنگ میں ہے نا, جنگ کی حالت میں تو ہر وقت تیار رہتا ہے بندہ, تو کیوں تیاری نہیں ہے؟ رمضان گزر گیا, کیا کرتے رہتے تم لوگ؟ کیوں تیاری نہیں کی؟ یہ رجسٹریشن کیمپ جو بھی لگا رہے ہو کیوں نہیں لگائے رمضان میں؟ مجھے یہ بات کہتے ہوئے میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں پارٹی کے عہدیداران کو, جب بھی آپ نے کال دی یہ غریب ورکر اپنے سینوں پر گولیاں کھاتے رہے, جیلیں گزارتے رہے, ہر کان پہ لپیٹ کا ہے آپ نے. آج چند ورکر اکٹھے ہوئے, تم میں سے کسی کو خدا نے اتنی توفیق نہیں دی کہ غریب بچے کے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ کیا کس چیز کا خوف ہے؟ یہ بچہ اس حلقے پہ قبضہ کر لے گا, یہ یہاں پر یہ ادھر کل کو ہمارے سامنے امیدوار بن جائے گا, اور بنے گا تو اس کا حق ہے. اور سب کی سوچ اپنی چھوٹی سوچ سے مت ملایا کریں. میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بندہ اپنے ملک کے لیے, اپنی حقیقی آزادی کے لیے, عمران خان کے لیے جان دے سکتا ہے, اس کے لیے عہدہ, کرسی, طاقت یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. لعنت بیچتے ہیں عہدوں پہ, لعنت بیچتا ہوں میں سینیٹروں پہ. خدا کی قسم جو مزہ مجھے, جو لطف مجھے ادھر خوشحال گڑھ کی سڑک پہ بیٹھ کر آتا ہے, مجھے سینٹ کے صوفے پہ نہیں آتا. میرے چاروں طرف مردار خون بیٹھے ہوتے ہیں. بات صرف اتنی ہے, ہم کوئی تقسیم کہیں پر بھی نہیں چاہتے. جب بھی پارٹی نے کال دی ہے ہم نے اپنے سینے پیش کیے ہیں, فرنٹ پہ لڑے ہیں. یہ سارے جتنے یہاں پر بیٹھے سارے فرنٹ پہ. یہ ہے بندہ جو آخری کنٹینر پہ موجود تھا 26 نومبر. یہ وہ بندہ ہے, اپنا سر, اپنا مال, جان, خاندان سب کچھ 3 سال سے گھر نہیں کیا یہ بندہ. اگر مجھے کل کوئی 30 بار خان آ کے گئے کہ میں نے بڑی جدوجہد کی ہے, میں اسے اس کے سامنے کھڑا کروں گا کہ بولو. ہمت استقامت بہادری یہ نہیں ہوتی کہ 5 منٹ کے لیے نکل آئے, وہ نعرے شارے لگائے کوئی تھوڑا بالا. 3 سال مسلسل روڈ پہ رہنا, یہ اس کو کہتے ہیں حوصلہ, اس کو کہتے ہیں استقامت, اس کو کہتے ہیں ہمت. اس بات کا دوسرا پہلو بھی یاد رکھیں.
कभी भी ये मत सोचो आप कि हम हार गए हैं। नहीं, आप जीत गए हो। अगर आप न जीते होते तो इन्हें फॉर्म 47 की जरूरत ना पड़ती, अगर आप न जीते होते तो इन्हें आइन बदलने की जरूरत ना पड़ती, अगर आप न जीते होते इन्हें पूरे अदलिया को तबाह बर्बाद करने की जरूरत ना पड़ी होती। आप जीत चुके हैं, उसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है। कब होगा? ये बहुत सारे लोग आपको मायूसी, तुमने क्या कर लिया, हमने कुछ किया या नहीं किया, तुम बताओ बदबख्तो, तुमने क्या कर लिया? उल्टा लटक के देख लिया, मुल्क तुमसे 1 इंच नहीं चलता, 1 इंच नहीं चलता। खुदा की कसम, इमरान खान आज बाहर आए, एक नारा लगाए, देखो स्टॉक मार्केट कहाँ जाती है, देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है, देखो मुसलमान ममालिक सारे एक झंडे के नीचे खड़े होते हैं या नहीं। ये पाकिस्तान की नहीं, आलम इस्लाम की जरूरत है। और हम में से चंद बेवकूफ जो ये समझते हैं कि इमरान खान को हमारी जरूरत है, खुदा की कसम वो बादशाहों वाली जिंदगी गुजार चुके हैं। वो बात जिसका ये तस्वर भी नहीं कर सकते, ये अपने अरबों की दौलत के साथ भी तस्वर नहीं कर सकते, वो जिंदगी वो गुजार चुका है। इमरान खान को हमारी जरूरत नहीं है, मुझे उसकी जरूरत है, आपको उसकी जरूरत है, हमारी आने वाली नस्लों को इमरान खान की जरूरत है। उसी मकसद के लिए हम निकले। सोचते रहो, बैठे रहो तो साल गुजर जाएंगे, महीने गुजर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अमल का वक्त ना आने वाला कल है, ना आने वाला हफ्ता है, ना आने वाला महीना है। अमल का वक्त आज है, अभी है, ये घड़ी, ये लम्हा, ये साथ, आज का जो वक्त है ये अमल का वक्त है। ठीक है, आपको ईदें प्यारी होंगी, बच्चों के लिए खिलौने खरीदने होंगे, कपड़े खरीदने होंगे, जूते खरीदने होंगे, इनके भी तो बच्चे हैं, ये भी तो किसी के बच्चे हैं, ये आ सकते हैं अपने लीडर के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो आपको कौन सी चीज होती है? बात लंबी हो गई है, लेकिन ये बातें करना बड़ा जरूरी था। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पास आपको देने के लिए ना हैंड पंप है, ना सोलर है, न मेरे पास आपको देने के लिए कोई गली, नाली, ट्रांसफार्मर, गटर। ये सियासत हमें खान ने सिखाई, ये सियासत हमें खान ने नहीं सिखाई। आपको इन रोजमर्रा के छोटे छोटे मसलों में उलझाकर जो बड़ा नजरिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, हकीकी आज़ादी, इस निज़ाम का ठीक होना, आपको उससे बहकाने के अलावा ये और कोई चीज नहीं है। आपके इस कोहाट में ऑयल प्रोड्यूसर है, कोहाट साहब के हमारे जो जिले हैं, मुझे कोई दोस्त बता रहा था 8-10 अरब रुपए सालाना यहाँ पर आते हैं। किधर है, किधर जाते हैं? कभी पूछा है आपने? इमरान खान के नाम पे धब्बा नहीं बनना चाहिए किसी को। इमरान खान की नीयत ठीक थी, तहरीक इंसाफ का मंशूर ठीक था, हम में से काली भेड़ें इस पार्टी को तबाह कर रही हैं। मैं सिर्फ, अब मेरी बात लंबी हो रही है, अगर मुझे रोकेंगे तो मैं उधर ही रुक जाऊंगा। लेकिन सुने, 2013-14 में जब पहली दफा खान साहब की हुकूमत आई थी तो 2 कानून बने थे जो दुनिया में बेहतरीन कवानीन माने जाते थे। एक कानून का नाम था राइट टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का हसूल हर शहरी का बुनियादी हक है। और दूसरा कानून था राइट टू सर्विसेज। मुझे यहाँ पे कोई बंदा बता सकता है कि राइट टू सर्विसेज का मकसद क्या है? ये क्या कहता है? ये क्या हुकूक आपको देता है? कोई बता सकता है ये क्या हुकूक देता है? कोई बता सकता है? हाँ बिलाल, आप बता सकते हैं? बताएं। वो सऊदी थे, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं ना महकमे में ना, और आपको वो काम ना हो रहा, आपने वो पेश की हो, आप जाके वहाँ पे कर सकते हैं, उसके खिलाफ आपका काम इस तरह से। एग्जैक्टली जी, आपका कानून जो इमरान खान के विजन पे बना है, जो तहरीक इंसाफ के मंशूर के जरिए बना है, आपका वो कानून आपको हक देता है कि कोई सरकारी अफसर कोई काम करने का पाबंद है, आपने उसे दरखास्त दी है, वो मखसूस टाइम के अंदर आपका काम नहीं करता, आप उसके खिलाफ कानूनी एक्शन ले सकते हैं। कितने लोगों को ये बात पता है? ये एम्पावरमेंट है, ये लोगों को बताना है। राइट टू इंफॉर्मेशन कितने लोगों को पता है? पिछले 3 सालों में कितने फंड्स आए हैं, कहाँ लगे हैं? ये है लोगों को आजाद करना ज़हनी तौर पे। ये नहीं है कि रचा या सोलर करता लगाऊंगा, हैंड पंप करता लगाऊंगा और बस कल इलेक्शन के बढ़ता वोट रखिए, ये नहीं है। काम ठीक होगा तो ये जगह हर सब चीजें ठीक होगी। देखो, बिजली का काम, बिजली का मसला बिजली के दफ्तर में हल होना चाहिए कि नहीं? गैस का मसला गैस के दफ्तर में हल होना चाहिए। एजुकेशन का इसी तरह, हेल्थ का इसी तरह, CMA का इसी तरह, उन्हीं दफ्तरों में हल होना चाहिए ना।
لیکن اگر ان دفتروں میں حل ہونا شروع ہو گیا تو یہ بڑے بڑے مجرموں پہ غلامی کرنے کون جائے گا؟ انہوں نے تو اپنا غلام رکھنا ہے، آزادی آپ کو نہیں دینی۔ کبھی کسی نے آپ کو رائٹ ٹو انفارمیشن، رائٹ ٹو سروسز میں آ کے بتایا، سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے یہ حقوق ہے، یہ آپ کو آزاد کرتا ہے؟ آزادی نہیں دیں گے یہ آپ کو۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، اپوزیشن کا ایک سینیٹر ہوں۔ ہاں، میرے پاس یہ بہت بڑا میرے لیے اعزاز ہے کہ خان نے، جس سے میری آج تک ملاقات بھی نہیں کی، جیل میں سے 4 دفعہ اس نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے۔ میرے لیے یہ سینٹ میں نے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، میں بہت پہلے سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ بننے کے 2 مہینے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا سفر کن لوگوں کے ساتھ، میں استعفیٰ دینا چاہتا تھا، لیکن خان صاحب کے بہت بااعتماد ساتھی نے مجھے کہا کہ آپ خان کے لگائے ہوئے سے آپ نے نہیں جانا، آپ نے خان کو نہیں چھوڑنا، آپ نے یہی میں رہ کے ان کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتے رہنا، اور میں کھٹکتا رہوں گا انشاءاللہ۔ باتیں بہت ہو گئی ہیں، آپ کو میں زیادہ تنگ نہیں کرتا، پھر کہو گے ساری باتیں آج کی یاد کرانے آ گئی۔ تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ خدا کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا۔ ہم نے اگر اپنی حالت بدلنی ہے تو ہمیں اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور خدا کی قسم، غلامی کی موت جو ہے، غلامی کی زندگی جو ہے نا، اس سے آزادی، آزاد سر اٹھا کے سر کٹا دینا، مر جانا 1000 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے۔ لہذا ہم نکلے، چھوٹے ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، اس کو بھول جائیں۔ کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے کہ میرے ساتھ 2 لوگ، 2 لاکھ لوگ ہو نا، تو یہ اس میں سے ایک اگر میں ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 2 لوگ ہوں اور اس میں سے دوسرا میں نہ ہوں عمران خان کی رہائی کے لیے، تو یہ میرے لیے مرنے کا نکلے، آپ سے مل کر یہ قافلہ بنے گا۔ آپ پر بہت امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں۔ کل عید کی نماز بھی یہیں پر پڑھیں گے خوشحال گڑھ میں، آپ کو بھی دعوت ہے۔ اگر آپ آ سکتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ نہیں بھی آئیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ اگر آ سکتے ہیں آسانی سے تو ضرور آئیں، ہمیں خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ وہاں پر عید کی نماز کا باقاعدہ بندوبست کیا ہوا ہے، اور نماز کا ٹائم 7 بجے 7 بجے کا ٹائم ہے، 7 بجے کا ٹائم ہے۔ اگر پہنچ سکتے ہیں ضرور کوشش کریں، ہمیں خوشی ہوگی۔ اور اتنی صبر سے، تسلی سے میری بات سننے کے لیے، جہاں یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں، تاریخ بزرگ بیٹھے ہیں،